بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، اطراف عالم میں، کائنات میں، اور یہ نشانیاں ہم تمہیں تمہاری اپنی جان میں بھی، اپنی ذات، اپنی شخصیت میں بھی دکھائیں گے۔ آفاق میں اللہ اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ آفاق خود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کائنات خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کائنات کی تخلیق، کائنات کا وجود، کائنات کا چلنا، کائنات کا متحرک رہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اس کائنات میں پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کی طغیانیوں کا، موسموں کے تغیر کا، تبدل کا، یہ کائنات اور اس سے متعلق جتنے معاملات ہیں تغیر، تبدل اور اختلاف کے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ کائنات لامحدود میں ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور انہی نشانیوں کو ہم انسان کے وجود میں بھی ہم دکھائیں گے۔ کائنات میں ہر آن تغیر اور تبدل ہے۔ انسان کی ذات میں بھی ہر آن تغیر اور تبدل ہے۔ آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو آج کی طب اس بات پر متفق ہے کہ انسان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہر آن تغیر پذیر ہوتے ہیں، اور یہی تغیر انسان کی زندگی کی علامت ہے۔ فرمایا کہ ہم کائنات میں آپ کو نشانیاں دکھائیں گے، اور انسان کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کائنات میں رب العالمین نے نشانی دکھائی کہ ایک بہت بڑا درخت، انسان جس کو دیکھ کر، جس کی چھاؤں نیچے بیٹھ کے، جس کے بارے میں سوچ کے انسان متفکر ہوتا ہے، اور انسان ایک خوبصورت تناور سایہ دار درخت کو دیکھ کے اس کے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مگر کبھی یہ سوچا ہے انسان کہ یہ درخت ایک دن میں اتنا بڑا نہیں بنا، اس کی چھاؤں جو کئی گزوں پر مشتمل ہے ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی۔ یہ درخت کبھی ایک بیج کی شکل میں تھا، اور اس بیج کو زمین میں ڈالا گیا، اور اس زمین میں وہ پروان چڑھتا گیا، اور پروان چڑھتے چڑھتے کونپل بن کے زمین سے باہر نکلی، اور پھر رب العالمین کے قانون فطرت نے اسے پروان چڑھایا اور ایک تناور درخت بنا دیا۔ پھر وہ تناور درخت عمر کے مراحل طے کرتا ہوا ایک بڑا درخت، چھاؤں دار درخت بن گیا۔ اور یہی نشانی اللہ نے انسان میں بھی رکھی ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں پانی کا ایک بوند ہوتا ہے، ایک ذرہ ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ پروان چڑھتے چڑھتے ارتقائی منازل طے کرتے کرتے دنیا میں آتا ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے تو بے حد و بے حساب کمزور، ضعیف، ناتواں، کہ اپنی مرضی سے نہ کچھ حرکت کر سکتا ہے، نہ اپنے ارادے سے کچھ مانگ سکتا ہے، نہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے۔
پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایک بچپن کی شکل میں آتا ہے کہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، بولنا سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کے منہ میں دانت پیدا کر دیتا ہے، اس کی زبان کے گوشت میں بولنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے، پھر اس کا قد کاٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تعلیم اور علم سے اس کا ذہن اور عقل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ ایک توانا، طاقتور، خوشنما انسان بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ ہے اس کے پس پردہ رب کا ایک ہی قانون ہے، ایک ہی ضابطہ ہے، ایک ہی اصول ہے۔ وہ اصول اور ضابطہ کیا کہ رب العالمین نے اس کائنات میں دو اصول بنیادی طور پر قائم فرمائے ہیں، ایک تو یہ کہ تغیر اور تبدل، اور دوسرا قانون جو بنیادی ہے وہ ہے اختلاف۔ کائنات کی ہر چیز میں اختلاف اور تضاد ہے، اور یہ اختلاف اور تضاد یہ انسان کے ذہنی جسمانی ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ تغیر اور تبدل ختم ہو جائے کائنات میں اور انسانی ذات میں تو اسے موت کہتے ہیں، اور اگر اختلاف اور تضاد نہ رہے کائنات میں اور انسانی زندگی میں تو اس میں حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے تغیر اور تبدل کو کسی اور پہلوؤں سے دیکھا، مگر وہ جو پہلو قرآن نے ہمارے سامنے رکھا ہے اس زاویے سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی پرکھا، نہ کبھی سوچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کا علماء کا اختلاف رحمت ہے، اس پر بھی بے شمار اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، حالانکہ علماء کا، سوچنے والوں کا اختلاف یہ علم اور تحقیق کی مضبوط راہیں پیدا کرتا ہے۔ اگر اختلاف نہ ہو تو تحقیق اور تدقیق اور تسخیر کی جدوجہد ختم ہو جائے، مگر شرط یہ ہے کہ اس اختلاف کو علمی اختلاف رکھا جائے، اس اختلاف کو تحقیق کے لیے رکھا جائے، اس اختلاف کو انسانیت کے مفاد اور سہولت کے لیے رکھا جائے۔ اناد کے لیے، فساد کے لیے اگر اختلاف ہو تو وہ اختلاف اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے اور وہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ رب العالمین نے جا بجا قرآن پاک میں کائنات کی طرف دیکھنے اور سوچنے کی بات کی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تم فکر کرو اللہ نے آسمان کیسے بنائے، زمین کیسے بنائی، تم فکر کرو، دن اور رات کے اختلاف میں فکر کرو، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کے اختلاف میں فکر کرو، تم انسان، سارے انسان ہو لیکن تم سب کے رنگ مختلف ہیں، اس میں فکر کرو، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تم انسان، سارے انسان ہو مگر ہر ایک کی بولی مختلف ہے، اور ایک زبان بولنے والے بھی 50-60 کلومیٹر کے بعد ان کا لہجہ، ان کا انداز تکلم اور حروف میں تغیر اور تبدل آ جاتا ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، مگر آدم کی اولاد ہونے کے باوجود تم مزاج تمہارے مختلف ہیں۔ سب انسان ہو مگر قد کاٹ مختلف ہیں، سب انسان ہو مگر سب کی سوچیں مختلف ہیں۔ یاد رکھیے کہ کائنات پست و بالا کا حسن اختلاف پر قائم ہے۔ آپ اس وقت تک کوئی گلدستہ نہیں سجا سکتے جب تک کہ اس میں مختلف رنگوں کے پھول نہ رکھیں۔ وہ گلدستہ جس میں مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں وہ گلدستہ بہت جاذب نظر ہوتا ہے، اور اس کی جاذبیت کی وجہ اختلاف ہے
ان کے رنگوں کا اختلاف ہے۔ جو لوگ اختلاف کی مذمت کرتے ہیں اور اختلاف کو مٹانا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ اختلاف اسی پر مدار ہے کائنات کا حسن و جمال۔ مگر یہاں ایک حقیقت جو میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے یہ جتنے اختلافات و تضادات رکھے ہیں ان سب کو اگر دیکھا جائے تو وہ فائدے کے لیے ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، اور حضرت حوا کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں خوش خوش رہنے لگے۔ اب آپ دیکھیے، رب العالمین نے آدم کے لیے آدم کو پیدا نہیں کیا، حوا کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے کائنات میں یہ انسانوں کا ہجوم، ان انسانوں کے ہجوم میں صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، شہداء، انبیاء، رسل، سائنسدان، محقق، مدقق، ڈاکٹرز، انجینئرز، ماہرین فلکیات، ماہرین ارضیات، ماہرین علوم نجوم، ماہرین علم شمس و قمر، ہوا کے علم جاننے والے، فضاؤں کا علم جاننے والے، سمندروں کا علم جاننے والے، سمندروں میں بھاگنے والی مخلوقات کے بارے میں تحقیق کرنے والے، یہ سارے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، مگر ہر ایک کا سوچ اور فکر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ جو اتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور ہر ایک کی تحقیق اور علم اور سوچنے کا مدار مختلف ہے، اس کی وجہ سے قرآن پاک نے ایک بات کی ہے کہ تم اللہ کی تخلیق میں اگر غور و فکر کرو گے تو رب کو پہچاننے والے بن جاؤ گے۔ یہ انسانوں کا ہجوم کیسے پیدا ہوا؟ یہ تضاد اور اختلاف کا ہی تو مظہر ہے کہ رب العالمین نے ایک مرد اور ایک عورت پر ایک گھر کی بنیاد رکھی، اور اس گھر سے وہ اپنے جب سفر کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں ایک خاندان جنم لیتا ہے۔ کبھی بھی ایک جیسے انسان اکٹھے رہنے سے خاندان نہیں پیدا ہوتے، تو خاندان کا پیدا ہونا، انسان کی افزائش نسل، انسان کا آگے بڑھنا اور علمی اور تحقیقی میدان میں آگے نکلنا، یہ بھی اختلاف فکر کا نتیجہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ میں اپنی بات کرتا ہوں، یعنی ہم لوگ اس پہلو پر کبھی بھی مثبت سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی اصول اور قانون اور قاعدے کے مثبت نتیجے پیدا نہیں ہوتے۔ تو مثبت نتیجہ اگر آپ نے پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رب کے ان دو اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کائنات کا وجود جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رکھا ہے، اس میں تضاد اور اختلاف اگر یہ مثبت رہیں، پازیٹیو رہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مقصد کے لیے تخلیق فرمایا، اگر اسی دائرے میں رہیں تو یہی اختلاف اور تضاد کائنات کے حسن، جمال، ارتقاء، عروج اور ترقی کا باعث بن جاتا ہے۔ آئیے قرآن و سنت کے حوالے سے یہ جو اختلاف ہے، تغیر ہے، تبدل ہے اور تضاد کا فلسفہ ہے، یہ
انسانی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں یا ان چیزوں کو مس یوز کر کے اپنے لیے نقصان پیدا کریں، یا ان چیزوں سے نظر انداز کر کے بے فیض رہیں اور بے فائدہ رہیں اور زندگی گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، محققین کی تحقیقات، مفسرین کی تفسیرات، محدثین کی کتب حدیث، تاریخ، ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ امت مسلمہ میں ایک بار پھر وہ لوگ پیدا ہوں کہ جن لوگوں کے فکر اور جد و جہد سے زمانہ ماضی میں امت مسلمہ کو عروج نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔